موقع مجھے عنایت فرمایا ہے. میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری یہاں حاضری کو میرے اپنے حق میں اور آپ کے حق میں ذخیرہ آخرت بنا دے اور ہم اور آپ کی خیر خواہی ایک دوسرے کے حق میں دنیا اور آخرت کے فائدے کی چیز بنا دے. آمین. عزیز طالبات، مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے. 2-3 باتیں جو اس مناسبت سے میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ صرف مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ علم دین حاصل کرنے والی طالبات ہیں. قابل، لائق و فائق اساتذہ اور معلمات آپ کو پڑھاتے ہیں، پڑھاتی ہیں، اور آپ بھی ان کے زیر سایہ تعلیم اور تربیت دونوں ہی قسم کے زیور سے آراستہ ہو رہی ہیں. اس حوالے سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. میں جب اس علاقے میں پہل آیا تھا تو اس وقت سے لے کر اب تک کے حالات میں کتنی تبدیلی آئی. ہمارے جو بزرگ ہیں، جو آپ کے اساتذہ اور ہمارے اساتذہ کے درجے میں ہیں، ان کی زبانی سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا انقلاب پہلے ہی آ چکا ہے. الحمدللہ جو تبدیلی آج سے پہلے کے حالات کو جاننے والے لوگ دیکھ پا رہے ہیں شاید آپ نہیں دیکھ پائے گی، لیکن آپ طالبات کو اس طرح علم دین حاصل کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے، دین پر چلتے ہوئے، اس سماج کے اندر چلتی پھرتی تصویر بن کر دیکھتے ہوئے جو خوشی وہ محسوس کرتے ہیں، وہ خوشی ان کی گفتگو میں جھلکتی ہے. جب وہ تذکرہ کرتے ہیں پرانے حالات کا اور موازنہ کرتے ہیں نئے حالات سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا ہے آپ کے اس علاقے کو، اس ادارے کے ذریعے یا اس جیسے اداروں کے ذریعے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ آپ تمام کی محنتوں اور کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. میں اس وقت آپ کے سامنے چند گزارشات اصل میں رکھنا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں تعلیم کے حوالے سے ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں گھومتے پھرتے سماج کو دیکھتے، معاشرے کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن و دماغ میں آتی ہیں. ایسی ہی کچھ باتیں علم کی، کچھ باتیں میدان عمل کی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. بہت ہی مختصر نکات کی شکل میں بات رکھ کے میں اپنی گفتگو ختم بھی کر لوں گا. سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ الحمدللہ طالبہ ہیں، مدرسے کے ماحول میں ہیں. سال کے 12 مہینوں میں سے اکثر حصہ آپ کا مدرسے میں گزرتا ہے. اس لیے بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث، بہت سارے صحابہ کے اقوال اور بہت سارے مسائل کا جواب آپ کی زبان کی نوک پر ہوتا ہے. بڑی آسانی سے آپ ان کلمات کو، ان آیات کو، ان احادیث کے الفاظ کو دہراتی بھی ہیں، سنتی ہیں، سناتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک مرتبہ اس ادارے سے باہر نکل جائیں گے، فارغہ ہو جائیں گی، فراغت کے بعد آپ چلی جائیں گی، تو آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کا احساس ہوگا وہ یہ کہ آپ کو زیادہ مدت نہیں گزرے گی، اپنے آپ میں خلا محسوس ہوگا. اپنے آپ کے اندر آپ خالی خالی اپنے آپ کو محسوس کریں گے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ سہیلیوں کی کمی کی نہیں ہے. یہاں سہیلیاں آپ کی چھوٹی نہیں بن جائیں گی. آپ کی یہاں دوستیاں تھیں، کچھ نئی دوست، رشتے، حوالے، ناطے کچھ نہ کچھ بن جائیں گی، ان کی آپ تلافی کر لے جائیں گے. لیکن جو خلا آپ کو محسوس ہوگا، اور یہ طلبہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، میں طالبات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو خلا محسوس ہوگا وہ علمی خلا ہے، علم کی کمزوری کا احساس ہے جو آپ کو ہوگا. اور اگر آپ کو میری اس بات پر یقین نہ ہو تو آپ کی جو اس جامعہ سے فارغ شدہ قدیم طالبات اگر ہیں تو ان سے ملاقات کیجئے، دیکھیے آپ کو اس کا احساس ہوگا. اس خلا کی وجہ کیا ہے وہ آج آپ کو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ وقت رہتے ہوئے اس کا تدارک کر سکیں کہ اس خلا کا احساس آپ کو بعد میں نہ ہونے پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اساتذہ سے جو علم لیتے ہیں، ہم اساتذہ کی زبانی لیتے ہیں، نوٹ بک میں، دفتر میں، کاپی میں منتقل کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں. علم کتاب سے کاپی میں منتقل ہوتا ہے، ہم وسیلہ بنتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں اسے ہم نوٹ بک میں لکھ دیتے ہیں. کلاس میں ماحول میں استاذ پوچھ رہے ہیں، سبق آج یاد کیا، سنایا، پھر امتحان آ رہا ہے، تیاری کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں نمبرات لے رہے ہیں. وہ جب تک اس سے رشتہ برقرار ہے، باقی ہے، اس کے بعد جیسے ہی مستقل رشتہ کٹا، علم بھی ہم سے رخصت ہو گیا. وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ جس علم کو ہمیں اپنے سینے میں جگہ دینی تھی ہم نے سینے میں جگہ نہیں دی، ہم نے اسے دفتر کے اندر جگہ دی، نوٹ بک کے اندر ہم نے منتقل کیا۔ اسی لیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم مدینہ میں پڑھتے تھے اور ہمارے اساتذہ میں سے بھی بہت سارے ہیں ایسے جو میری اس بات کی تائید کریں گے۔ ہندوستان کے طلبہ کے متعلق وہاں کے اساتذہ کا ایک بہت بڑا جو ہے ریمارک تھا، یا یوں کہیے تبصرہ اور تجزیہ تھا ان کا، کہ ہندوستان کے طلبہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، بہت اچھی جو ہے سمجھ ان کی ہوتی ہے اور یادداشت کو یاد بھی جلدی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بنیادیں ہمیشہ کمزور رہتی ہیں۔ کس معنی میں کمزور رہتی ہیں؟ یہ پڑھتے سب کچھ ہیں لیکن بھول بھی جاتے ہیں بہت ساری چیزیں، سینے میں محفوظ رکھنے کی عادت ان کے پاس کم ہے، متون کو یاد نہیں رکھتے، نصوص کو یاد نہیں رکھتے، آیات اور احادیث کے ذخیرے کو یاد نہیں رکھتے، صحابہ تابعین کے فرمودات اور اقوال کو یاد نہیں رکھتے، جس کے نتیجے میں جب پڑھتے ہیں غیر معمولی ہیں اور جب بھولتے ہیں تو بھی غیر معمولی ہیں۔ ان کے مقابلے میں دوسرے ممالک سے آنے والے طلبہ، ان کی رفتار کشوے کی چال والی ہوتی، وہ کلاس میں بہت نمایاں نہیں ہوتے، بہت تیز ترار نہیں ہوتے، لیکن جو یاد کرتے ہیں بہت مضبوطی سے یاد کرتے ہیں تو ایک مضبوط عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ان کا علم جہاں جاتے ہیں وہاں ساتھ میں رہتا ہے، علمک معک حیثما سرت، تم جہاں چاہو جاؤ تمہارا علم تمہارے ساتھ ہے۔ جو بات میں پہلی آپ کے سامنے اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ جو چیز سیکھتی ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ نوٹ بک اور کتاب یہ وسیلہ ہے، نوٹ بک اور کتاب یہ وسیلہ ہے، علم وہی ہے جو آپ کے سینے پہ اترے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، لیکن پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ مصحف جو ہمارے سامنے ہے یہ بھی وسیلہ ہے۔ اصل قرآن تو امت کے پاس سینہ بسینہ منتقل ہوتے چلا آیا ہے، اور علم بھی وہی ہوتا ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہو۔ استاذ اپنا علم آپ کے اندر منتقل کریں، آپ اپنا علم اپنے شاگرد یا شاگرداؤں کے درمیان منتقل کریں۔ تو یہ بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، کوشش کریں کہ جو علم آپ کا ہو وہ آپ کے پاس ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم ذرا کمزور ہیں، فوری یاد نہیں ہوتا، فوری سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو سہارے کی ضرورت پیش آتی ہے، نوٹ بک کی ضرورت پیش آتی ہے، سب استعمال کیجیے، لیکن اعتماد آپ کا اپنے حافظے پر ہونا چاہیے۔ آپ کا جو ذاکرہ ہے، جو آپ کے حافظے کی طاقت ہے، وہی آپ کا سرمایہ ہونا چاہیے۔ یہ اگر رہے گا تو پھر وہ علم مبارک ہوگا، وہ علم مضبوط ہوگا، وہ علم آپ کے ساتھ رہے گا، وہ علم جہاں آپ چاہیں گے وہاں آپ کے ساتھ چلے گا۔ یہ پہلی گزارش ہے جو آپ بھائی بہنوں سے، آپ طالبات سے مجھے کرنی ہے کہ آپ علم کو اساتذہ سے سن کر دفتر میں، نوٹ بک میں منتقل کرنے والی نہ بنے، علم کو اپنے سینے میں اٹھانے والی بنے۔ علم وہی ہے جو سینے میں رکھا جائے، نہ کہ سفینے میں رکھا جائے۔ اس بات کو آپ زندگی بھر کے لیے یاد رکھیں، تب آپ جتنا پڑھیں گے، تھوڑا بھی پڑھیں گی تو وہ بڑا بابرکت ثابت ہوگا، اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ دوسری بات جو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے کام کئی مرحلوں کے، ایک تو سب سے پہلے آپ کو مسلمہ بننا ہے، مومنہ بننا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندی بننا ہے، نبی علیہ السلام کی سچی امتی خاتون آپ کو بننا ہے۔ لیکن آج آپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خود سنبھل کر اپنی جیسی خواتین کو سنبھالنے والی بنے۔ آپ کو سنبھالنا ہے سماج کی خواتین کو۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جا کے بات کروں، لیکن یہ ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پہلے یہ بات ہوتی تھی کہ مغربی دنیا یعنی ویسٹرن کلچر جو ہے وہ عورت کو آزادی کے نام پر دین سے آزاد کر دینا چاہتا ہے، دین سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن آج آپ اس ملک کے اندر بھی یہ بات سمجھ لیں کہ یہ صرف مغربی دنیا کے افکار و نظریات کی بات نہیں تھی، بلکہ خود اس ملک کے اندر بھی یہ صورتحال ہے کہ آج طلاق ثلاثہ کے موضوع پر ہو، یا تعدد ازدواج کے موضوع پر ہو، یا پھر یہ کہ عورتوں کے نان و نفقے کے حوالے سے الگ الگ موضوعات سے، اور میں آپ کو بتاؤں عورتوں کو تعلیم اور تربیت دینے کے نام پر حکومت کی سرپرستی میں عورتوں کو دین سے باغی ہونے کا ایک راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے اساتذہ، آپ کے معلمات بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے رکھتے ہوں گے۔ میں یاد دہانی کے طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ بات یاد رکھیں، آج کا ایک فتنہ یہ بھی ہے
کہ مسلم خاتون کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلم مرد تم پہ ظلم ڈھا رہے ہیں کہ دوسری قوم کی عورتوں کی طرح آزادی کا تمہیں جو ہے وہ پروانہ نہیں دے رہے ہیں جو تمہارا حق بنتا ہے. اور یہ جیسے ابھی بہنوں نے خطاب کیا تو ان کی گفتگو میں جھلکتا ہے کہ آپ کو اس کا ادراک ہے، لیکن آپ جیسی سماج کی سبھی خواتین کو اس کا پتہ نہیں ہے. ان کو یہ باخواب دکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں مردوں کے ظلم سے آزاد کیا جائے گا، لیکن حقیقت میں یہ ہوگا کہ وہ مردوں کے ظلم سے نہیں، اللہ کی بندگی سے آزاد کی جائے گی. یہ مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے اور صرف جذباتی حیثیت سے نہیں، آپ کو پوری معقولیت کے ساتھ سمجھنا ہے کہ یہ مسئلہ نہ مردوں کی اجارہ داری کا ہے نہ عورتوں کی اجارہ داری کا. میں اکثر ایک تقریروں میں ایک تعبیر استعمال کرتا ہوں، یہ جتنے بولنے لکھنے والے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مغربی دنیا کے آزاد مرد سے مسلم سماج کی عورت کا موازنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مردوں کو آزادی ہے، مسلم عورت کو پابندی ہے. آپ جانتی ہیں اسلامی شریعت میں نہ مرد آزاد ہے نہ عورت آزاد ہے. مرد بھی عباد ہیں، بندے ہیں، اور عورتیں بھی اماں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں. غلامی ہماری بھی خوش نصیبی ہے، غلامی آپ کی بھی خوش نصیبی ہے. یہ نیا دور جو ہے یہ الفاظ اور اصطلاحات کی آڑ میں کھیلنے کا دور ہے. یہ الفاظ اور اصطلاحات کے الفاظ میں کھیلنے کا دور ہے، اور اس دور میں مرد سے آزادی کے نام پر عورت کو دین سے آزاد کرنے کی، سماج کی قید و بند سے، اخلاق اور حیا کے جو اصول ہیں ان سے آزاد کرنے کی ایک لمبی مہم چل رہی ہے. اور اس کو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے اور علی وجہ البصیرہ آپ کو اس پر مطمئن ہونا ہے. اور اس سے بڑھ کر میں نے جیسے کہا خود کو آپ کو سنبھل کر دوسروں کو سنبھالنا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ عورت اگر نکلی تو سماج ہاتھ سے نکلا. عورت اگر گھر سے نکلی آزاد ہوئی تو پھر یوں سمجھیے کہ پورا گھر آزاد ہوا. یہ معاملات آپ خود دیکھتی. تو میں جو دوسری بات آپ کو پیغام کے طور پہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام کی ہر تعلیم پر آپ مطمئن ہوں. پڑھنا جاننا ایک الگ چیز ہے، اس کے معقول ہونے اور اس کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن کر لے جانے کا معاملہ بہت آگے کی چیز ہے. آپ کو ایمان اور اسلام کی ہر چھوٹی بڑی تعلیم کو جیسے قرآن و سنت میں آئی ہے ویسے سمجھ کر اس پر مطمئن ہونا ہے اور پھر پورے سماج کی خواتین کو مطمئن کرنا ہے. یہ اصل میں کام آپ کر سکتی ہیں. اور جب دنیا والے یہ بتا رہے ہوں کہ یہ مردوں کا ظلم ہے اور مرد جا کے سمجھانے کی کوشش کرے تو ان کے دماغ میں پہلے ہی سے رکاوٹ ڈال دی گئی ہے کہ یہ مرد اپنی اجارہ داری باقی رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے شاید ہماری بات اتنی اثر نہ کرے جب آپ ایک خاتون کی حیثیت سے خود مطمئن ہو کر سامنے والی خاتون کو مطمئن کر پائیں. یہ دوسری اہم بات ہے جو مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے. اور تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ طالبات مدرسوں میں 6 سال 8 سال کم زیادہ جتنا بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے پڑھتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت بڑا خیر آپ کے اندر آ جاتا ہے. لیکن جو خیر آپ کے اندر آتا ہے وہ خیر سماج پر اثر انداز ہونے میں اکثر و بیشتر اگر ناکام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے 2 قسم کی کمزوریاں ہیں جو عام طور پر ہماری بہنوں میں، ہماری طالبات میں، ہماری مدرسوں سے پڑھی فارغات میں رہ جاتی ہیں تو وہ اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتی ہیں. یہ 2 باتیں بظاہر آپ کو لگے گی کہ غیر متعلق سی ہیں، لیکن یہ بڑی گہری باتیں ہیں. یہ بات ہم خود بھی کئی اداروں میں پڑھا چکے ہیں، اور جن اداروں میں پڑھاتے ہیں اس سے زیادہ دوسرے اداروں کے ذمہ داروں سے ملاقاتیں اور ان سے زیادہ ان کے تجربات ہم سنتے ہیں. اور ایسے بھی آتے ہیں جیسے آج آپ کے ادارے میں آ گئے، ایسے ملک کے مختلف علاقوں میں ہم دیکھتے رہتے ہیں. ان سب کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم سماج کو دیکھتے ہیں. افراد سے ہمارے رابطے ہیں، لوگ تقریروں کے ذریعے بھی ملتے ہیں، فتوے سوال کی شکل میں ملتے ہیں. جس حوالے سے بھی ملتے ہیں ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری طالبات، ہمارے مدرسے کے فارغات اپنا کردار ادا کرنے میں 2 وجوہات سے ناکام ہوتی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، آپ فارغہ ہیں، آپ علم والی ہیں، اللہ نے آپ کو فضیلت دے دی ہے، آپ کی فضیلت مسلم ہے، آپ کا مقام مسلم ہے. آپ جس گھر میں جائیں گی، جہاں بھی رہیں گی، آپ کی فضیلت مسلم ہے. لیکن اس کے باوجود آپ اگر ناکام ہوتی ہیں تو 2 وجوہات سے. ایک تو یہ کہ بہت ساری طالبات اور بہت ساری فارغات ایسی ہیں علم میں تو باکمال ہیں لیکن گھر سنبھالنے کے سلیقے سے محروم رہتی ہیں. اپنا گھر، اپنا کچن
اپنے گھر کی پاکی صفائی، اپنے گھر کے افراد، اولاد، شوہر یا گھر کی دیگر چیزیں، اطراف و اکناف کے ماحول کی پاکی صفائی، ان کی ترتیب و تہذیب، اور اپنے گھر میں کھانا بنانے سے لے کر ساری چیزوں کو سنبھالنے کا سلیقہ. شاید کہیں یہ خیال غیر شعوری طور پر بعض طالبات کے ذہن میں آ جاتا ہے، میں طالبہ ہوں لہٰذا میں عام عورتوں جیسی نہیں ہوں. آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ بالکل عام عورتوں جیسی ہی ہیں، اور آپ ان سے آگے ہیں کہ آپ پڑھی لکھی ہیں، تو ان سے زیادہ آپ کو ہر چیز کا تجربہ آنا چاہیے. ہمارا مشاہدہ ایک تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری طالبات گھروں کے معاملات میں کچی واقع ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں شوہر کی نظر میں، سسرال میں، گھر میں، خود اپنے والدین کی نظر میں بسا اوقات اس لڑکی کی، اس بچی کی وقعت اور حیثیت گھٹ جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی اچھی تعلیم آپ لے کر جاتی ہیں وہ اچھی تعلیم منتقل نہیں کر پاتی، اس لیے کہ آپ نے اپنا جو بنیادی وقار اور بنیادی جو وقعت تھی وہ سامنے والے کی نظر میں گنوا دی. آج آپ بتائیں، آج آپ اتنے اہتمام سے بیٹھ کر سن رہی کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نظر میں کہیں کوئی میری حیثیت ہے. آپ بتائیں کوئی اور آ کر بیٹھ کر سناتا آپ سن لیتی؟ اللہ نہ کرے کل اگر کسی وجہ سے میری وقت نہ رہی، آپ میرے سامنے بیٹھیں گی؟ ہو ہی نہیں سکتا، انسانی طبیعت کے خلاف ہے، مزاج کے خلاف ہے. اس لیے آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ علم کا اتنا بڑا خزانہ لے کر جائیں لیکن اپنی کچھ کمزوریاں، کوتاہیوں کی وجہ سے آپ سماج میں اثر انداز ہونے سے باز رہ جائیں یا پیچھے رہ جائیں، یہ بہت بڑی محرومی ہوگی. اس لیے یہ بات ہونی چاہیے کہ جو طالبہ مدرسے کی پڑھی ہوتی ہے وہ اپنے گھر بار کو سب سے اچھی سنبھالنے والی ہوتی ہے. وہ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے جو بھی خاندان کے افراد ہوتے ہیں سب کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالنے والی ہوتی ہے، سلیقہ مند ہوتی ہے، پھوہڑ نہیں ہوتی، بد سلیقگی اس کے اندر نہیں ہوتی. یہ چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اور یہ کب ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ ایک تو پہلے دن سے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور دوسری بات یہ جو ذرا بہتر ہونے کا جو احساس ہے وہ اپنے دماغ پہ مسلط ہونے نہ دیں. آپ سیکھیں، نئے گھر میں جا کر بھی آپ بولیں روزانہ میں سیکھوں گی، لیکن آپ اگر یہاں گھر کے لوگوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک یا گھر کے لوگوں کا آپ کے ساتھ جو سلوک ہے کہ آپ طالبہ ہیں، آپ اہم ہیں، تو غیر شعوری طور پر ہم اتنا اہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کسی اور سے سیکھنا نہیں چاہتے. نہیں، آپ مزاج میں وہ سادگی رکھیں، مزاج میں وہ نرمی باقی رکھیں کہ آپ سیکھتی رہیں گی. کمی بھی رہ جائے گی تو اگلی زندگی میں آپ سیکھ لیں گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اپنے گھر کو سنبھال لیں گی تو پھر سے ایک مرتبہ پورے گھر پر آپ راج کرے گی، حکومت کرے گی. یہ میں تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں جو ہم نے دیکھا ہے. اور دوسری بات جو بتانا چاہوں گا، دوسری کمزوری جس کی وجہ سے یہ ہماری فارغات اپنا کردار بھرپور نہیں ادا کر پاتی ہیں، اس کی دوسری وجہ ہے نمازوں کی، اور خاص طور پر دینی جو معمولات دین ہیں، جو عبادات کا حصہ ہے، اس میں کمزوری. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ آپ عام خواتین سے آگے طالبات ہیں، آپ سے توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ آپ نمونہ بنے گی گھر والی خواتین کے لیے. اگر گھر میں آپ سے بڑی کوئی عبادت گزار خاتون ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو لوگ یہ توقع آپ سے رکھتے ہیں کہ آپ ان سے بھی بڑی بنے گی، اس لیے کہ آپ علم والی. گھر کی سب سے افضل خاتون عالمہ ہوگی، فاضلہ ہوگی، تو وہی سب سے زیادہ عبادت گزار بھی ہوگی. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کی آپ سے توقعات کیا ہیں. ایک ادارے سے متعلق ہمیں کچھ، ہمارے جیسے میں نے کہا کہ ہم ملتے رہتے ہیں ہر طرح کے لوگوں سے، تو ایک ادارے کے ذمہ دار نے یہ واقعہ ہمیں سنایا، قطع نظر اس سے کہ وہ کہاں کا ادارہ ہے اس لیے کہ اس میں کوئی مطلب نہیں ہے. انہوں نے سنایا ایک واقعہ ہمیں کہ ایک مرتبہ وہ ذمہ دار ہے ادارے کے، تو وہ کہے کہ ایک مرتبہ ایک سرپرست آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچیوں کو، 2 بیٹیاں ان کی پڑھتی تھی، میں اپنی دونوں بیٹیوں کو مدرسے سے گھر لے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے سمجھا کہ گھر لے جانے کا مطلب شاید ملاقات وغیرہ کے لیے. کہا نہیں، میں اپنی بچیوں کو مدرسے سے نکال کے لے جانا چاہتا ہوں، اب اور نہیں پڑھانا چاہتا، یہاں مدرسے میں اور نہیں پڑھانا چاہتا. ان کو تعجب ہوا، ایک تو گھر دیندار ہے، جانا پہچانا ہے، ان کے نزدیک دیندار گھرانہ ہے، اور بچیاں بھی اچھا پڑھنے والی لڑکیاں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے بچیوں کے ساتھ بھی، تو پھر کیوں ان کو اپنی بچیوں کو لے جانا چاہتے ہیں؟ تو پوچھ لیا انہوں نے کہ ماجرا کیا ہے، بتائیے تو صحیح سبب کیا ہے، پتہ بھی تو چلے کہ کیوں آپ اپنی بچیوں کو نکال کے لے جانا چاہتے ہیں جبکہ وہ پڑھ رہی ہیں، اچھی ہیں، سب کچھ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بچیاں میری بچیوں جیسی ہی رہے، میری بہو جیسی نہ بنے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟
کہا کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ میری بچیوں کو ہم جو ہے لا کر داخل کیے دیندار بنانے کے خاطر اور اسی جذبے میں کہ جیسے ہماری بچیاں ہیں ویسے ہی ہمیں جو ہے بہو بھی چاہیے، مدرسے کی فارغہ کو ہم لے کر گئے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز فجر کے لیے اٹھتی نہیں ہے، صبح میں 9 یا 10 بجے تک سوئی رہتی ہے، 8 بجے تک سوئی رہتی ہے، فلاں کرتی رہتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر بچیاں پڑھ کر ایسی بنتی ہیں تو اس سے تو اچھا ہماری بچیاں جیسی ہیں ویسی ہی اچھی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ جیسے ان کسی اور کی بچی گھر میں آ کر ہمارے گھر کی دینداری کا جو ماحول ہے اس پہ غلط اثر چھوڑ رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بچیاں اس سے متاثر ہو کر کسی اور گھر میں جائیں تو وہاں ایسا غلط اثر مرتب ہو۔ اس لیے جتنی تربیت ہم سے ہو سکی ہم نے کر لی، اسی تربیت کے ساتھ ہم رخصت کر دینا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ مدرسے میں پڑھ کر بچی ایسی بے دین بنے، نمازوں میں کوتاہی کرنے والی بنے۔ آپ کے لیے میرے لیے ایک قصہ ہے، لیکن یہ سماج کی ایک تصویر ہم کو دکھاتی ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری طالبات، ہماری فارغات بہتر اثر کیوں نہیں چھوڑ پاتی، کیوں ان کی باتوں کا بہتر اثر نہیں ہو پاتا۔ اور جو مقصد ابھی ہم نے اتنی لمبی چوڑی بات کی، وہ اتنا بڑا مقصد اتنی چھوٹی سی بات جو کہ تھوڑی سی توجہ سے سنبھل سکتی ہے، تھوڑی سی توجہ سے سمجھ سکتی ہے۔ دونوں کی دونوں باتیں کمزوریاں جو میں نے بتائی، اور میں زیادہ تر پسند کرتا ہوں کہ بات پریکٹیکل رہے، عملی رہے، میدان کی رہے، اس لیے میں نے کھل کر آپ کے سامنے رکھی۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ میں سے ہر بہن، آپ میں سے ہر طالبہ، آپ میں سے ہر فارغہ ان دونوں حقیقتوں کو زندگی بھر کے لیے زیادہ سفر بنا لے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم کون ہیں، اس لیے یہ دونوں غلطیاں کم سے کم ہماری زندگی میں نہیں ہونی پائے گی۔ یہ عزم آپ کو کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ اور آپ اگر یہ دو کام کر لے گئیں، ایک تو اپنے گھر کو سنبھال لے گئیں، دوسری اپنی عبادتوں کو سنبھال لے گئیں، میں آج آپ کے سامنے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پورے خاندان پہ آپ کو اثر انداز ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ ایسا جادو ہوگا، ایسا اثر ہوگا کہ دنیا دیکھے گی، سماج دیکھے گا۔ اور یہ بھی کہہ دوں، اللہ نہ کرے اگر کوتاہی ہوئی تو پھر آپ اپنے آپ میں ملامت کریں گی، اپنے آپ کو محسوس کریں گی کہ ہم کوشش کرتی ہیں، ارادہ بھی ہے، نیکی کا جذبہ بھی ہے، ہم پہلا لوگوں کو سدھارنا چاہتی ہے، لیکن کیوں ہماری بات اثر انداز نہیں ہوتی، اس پر آپ اپنے آپ کو ہی ملامت بھی کریں گی۔ اس لیے جو گزارشات مجھے کرنی ہے وہ یہی کہ آپ سے توقعات بہت ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے، اثرات دیکھے بھی جا رہے ہیں، لیکن جو انقلابی تبدیلی، بڑی تبدیلی دیکھنے کی خواہش ہے، آرزو ہے، جس کے لیے یہ اساتذہ، یہ معلمات، یہ ادارے آپ کے پیچھے محنت کرتے آ رہے ہیں، وہ تبدیلی آئے گی جب آپ اپنے آپ کو سنبھالیں گی، اپنے آپ کو اس طرح سے سنبھال کر لے کے چلے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ بات مورخین نے لکھی ہے کہ اکثر جہاں میدان جنگ میں لوگ میدان جنگ میں جنگ ہار جاتے ہیں، ہاری ہوئی اس جنگ کو مسلم خواتین اپنے جو ہے اخلاق اور حسن سلوک سے جیتتی۔ آپ یقین کریں، آج بھی یہ مسئلہ ہے، یہ سچائی ہے، بریلوی مکتب فکر سے جڑے، تبلیغی مکتب فکر سے جڑے یا دوسرے کسی بھی مکتب فکر سے جڑے بہت سارے مردوں کی اصلاح کی کوشش کی جاتی، اصلاح نہیں ہو پاتی ہے، لیکن ان کے گھر کی عورتوں میں سدھار پیدا ہو جاتا ہے تو مرد بھی خود بخود سدھر جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا مانا ہوا تجربہ ہے۔ تو پھر آپ کے ذریعے جو توقعات ہیں وہ بہت زیادہ عظیم ہیں۔ آپ کو چلتے پھرتے، گھومتے پھرتے ہماری طرح شہروں سے شہروں جاتے دیکھنا پسند نہیں ہے، اس کے بجائے ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں آپ رہیں روشنی کا مینار بن کر رہیں، اور آپ اگر روشنی پھیلائیں گی تو اردو میں مثل مشہور ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ آپ تو پوری کی پوری جو ہے چراغ نہیں بلکہ آپ مشعل ہیں، آپ سے تو پورا اندھیرا سماج کا دور ہو سکتا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس منتشر گفتگو کو آپ کے حق میں، میرے حق میں مفید بنائے، اور میری دعا ہے آپ سبھی کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صالحہ بنائے، مبارکہ بنائے، اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت کے ساتھ مالا مال رکھے، دنیا اچھی دے اور آخرت اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اساتذہ، ادارے کے ذمہ دار حضرات، معلمات سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کی ان کوششوں کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔